أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ ہر سورت شروع ہونے سے پہلے دو باتیں اس سے متعلق عرض کی جائیں گی. ایک بات تو یہ کہ اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، اور دوسری بات یہ سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں. تو ربط بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے مضامین کا خلاصہ بھی. اور خلاصہ بیان کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تفصیلی بیان شروع ہوگا. اور خلاصے میں جو کچھ آپ حضرات سن چکے ہوں گے اس کے تفصیلی بیان میں وہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی، اور پہلے سے ذہن میں جو خاکہ بیٹھا ہوا ہے خلاصے کا اس کی پوری طرح وضاحت اور پختگی ذہن میں آئے گی انشاءاللہ. پہلے کل کے اور پرسوں کے درس میں اس سے پہلے جو درس ہوا سورہ بقرہ کے ماقبل کے ساتھ ربط، تعلق اور جوڑ بیان ہوا. پہلا ربط بھی اور دوسرا ربط بھی اور تیسرا ربط بیان ہوا. آج اس کا ایک اور ربط آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، اس کے بعد اس مضامین کا خلاصہ. سورہ فاتحہ میں بندوں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے اللہ کی توحید کا اقرار کرایا گیا کہ اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مراد مانی کی عبادت مانی. عبادت اور استعانت اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونے کا اعلان کیا گیا. سورہ بقرہ میں کسی مضمون کو مختلف مقاصد کے پیش نظر 3 جگہ ذکر کر کے ہر جگہ عقلی دلیلوں سے واضح اور ثابت کیا گیا. چنانچہ سب سے پہلے تو دوسرا رکوع کی ابتدا میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع نکالیے، آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صفحہ 6 ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو. یہ دعویٰ ہے، اور اس کے لیے پھر دلیل کیوں رب کی بندگی کریں. الذی خلقکم، پہلی دلیل اپنی اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. ہمارا خالق جو وہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں، تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے. اسی دلیل کا دوسرا حصہ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا بھی تو خالق وہی ہے. پھر اس دلیل کا یعنی اصلی دلیل کا تیسرا حصہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. تم جانتے ہو یہ حقیقی مسلمہ چیز ہے کہ آسمان کو بطور چھت اور زمین کو بطور فرش اس کے سوا کسی اور نے بنایا نہیں، تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور کیسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کسی دلیل کا چوتھا حصہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی اتارا، پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کیے جو ہمارے کھانے کا سامان ہے۔ یہ اس دعوے کے 4 حصے دلیل کے بیان کرنے کے بعد آخری اس کا گویا نتیجہ نکالا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مقابل مت ٹھہرائیں، اس کا شریک مت ٹھہرائیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان چکے ہو کہ یہ ساری چیزیں جو اس دلیل میں بیان کی گئی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی، تو تم خود سوچو کہ اللہ کے سوا کے اور حاجت روا اس کو چاہ یا بات کار کرنا کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو وہ دعویٰ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی توحید کا اقرار کرایا گیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں پھر مختلف انداز سے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 21 کے اندر دعویٰ پیش کیا گیا، پھر الذی خلقکم سے لے کر رزقا لکم تک اگلی دلیل پیش کی گئی۔ پھر دوسری دفعہ اس سورہ مبارکہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 63 دوسرے پارے تاریخ 163 صفحہ 30 دوسرا پارہ صفحہ 30 آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کو اور عبادت پکار کے لائق نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہی مہربان بھی ہے وہی رحیم بھی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ کو بیان کرے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور کوئی نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دعویٰ بیان کرنے کے بعد اس ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار والفلک التي، آیت نمبر 164 تک، یعنی اس پوری آیت کے اندر اس کے لیے دلیل بیان کی گئی۔ تیسری مرتبہ آیت نمبر 255 میں تیسرے پارے کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی صفحہ 53 وہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ دعویٰ۔ اس کے لیے آگے دلیل، اس دلیل کے 10 حصے ہیں۔ الحی ایک، القیوم دو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تین، لہ ما فی السماوات وما فی الارض چار، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ پانچ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم چھ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء سات، وسع کرسیہ السماوات والارض آٹھ، ولا یئوده حفظہما نو، وهو العلی العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے
شاید میں نے خطبات جمعہ میں اس آیت کرسی پر مطلب میرا ذہن کام کرتا 6 مہینے تک اسی ایک آیت پر خطبہ جمع ہوا، اس کے ہر حصے پر ایک مستقل بیان، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہی حی ہے، اس کے سوا کوئی اور زندہ نہیں، القیوم وہی ساری کائنات کو سنبھالنے تھامنے والا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، ذرا سنوں جاتی ہے بگڑ جاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ اور نیند غفلت کی علامت ہے۔ بعد اللہ اگر اللہ کو اونگ نیند آتی سارے کائنات جس طرح ایک ہاتھ میں شیشے گلاس ٹکڑا اور اونگ آئی اور گلاس جو گرا سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی۔ یہ مخلوق کی صفات ہیں اونگ اور نیند، اور اونگ اور نیند کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ کمزور نہیں، وہ قادر ہے اور قیوم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، قیوم ہے، قوی ہے، متین ہے، غالب ہے اور قاہر ہے، یہ ساری صفتیں اس کی۔ وہ غالب بھی ہے، قاہر بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قوی بھی ہے، متین بھی ہے، یہ ساری صفات اس کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین ہے، بنایا بھی اسی نے، مالک بھی وہی ہے، ذرا کو رہا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے ایسا جو اس کا سامنے بول سکے، کسی کے بارے میں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے ایسا؟ جلیل قدر انبیاء میں چل کے میدان میں نفسی کہہ کے پکاریں گے، جب امتیں جائیں گے ان کے پاس کہ ہماری سفارش کریں، بڑی مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اللہ اس مصیبت سے چھٹکارا دے، آپ بولیں۔ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ بولیں۔ فرمائیں کہ نفسی مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ جس درخت سے آپ کو منع کیا گیا تھا قریب جانے سے، کیوں گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ آدم انسانی ہیں، آپ سفارش کریں۔ فرمائیں گے میں تو دنیا کے اندر اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر چکا تھا، مجھے فرمایا بولنے کی اجازت نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں مت سوال کریں۔ اگر یہی مجھ آج پوچھے کیوں آپ نے پوچھا؟ آگے جائیں ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی جواب دیں گے نفسی نفسی، میں نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا، میری بات نہیں مانی گئی۔ آگے جائیں، غلط کرتے کرتے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سر اٹھائیے، سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ رشفہ، سفارش کریں، رشفہ، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، لیکن یہ بھی حضور نے وضاحت فرما دی کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جو کچھ تم کرتے رہو کرتے جاؤ، اس گھمنڈ میں رہو کہ رسول اللہ ہماری سفارش کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا لیکن مشرکوں کی نہیں کروں گا، کسی مشرک کو میری سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، سب سے بڑا خوش نصیب انسان جو میری سفارش کا حقدار بنے گا قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا، اور جس نے دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا اس میں شرک نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا، سفارش اس کو ملے گی جس کی موت اس حال میں آئے گی کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ باقی گناہوں کے لیے معافی گنجائش موجود ہے، شرک کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ پہلے سے دن پھر السلام دور کا نہیں جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن
اللہ کی اجازت کے ساتھ. جب اللہ فرمائیں گے اشفا آپ سفارش کریں گے تب بولیں گے. کسی اور نبی کو اجازت نہیں ہوگی. شفاعت کبریٰ کے مقام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر درجہ بدرجہ اللہ اپنی حکمت کاملہ اپنی رحمت شاملہ کے ساتھ پھر ہر نبی کو کس طرح چاہیں گے. نبی کے بعد شہداء کو بھی اجازت ہوگی, علماء کو بھی اجازت ہوگی, علماء ربانیین کو. علماء کا لفظ جب آ جائے تو اخباری اور اشتہاری کا سمجھنا. جو چھپتے ہیں اخباری اور اشتہاری, جو چھپنا چاہتے ہیں, شہرت کے طلبگار, شہرت کے بھوکے. علماء وہ ہیں جو چھپتے ہیں. علماء ربانیین, ربانیین چھپتے نہیں چھپتے ہیں. ان کے کردار سے ان کا ربانی ہونا معلوم ہوتا ہے. اللہ والے ہوتے ہیں جو شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, دنیا کے طالب نہیں ہوتے. وہ ہر وقت اس فکر میں سرشار ہوتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے ایک ذمہ داری اپنے قرآن کے سامنے دے کر, اپنے نبی کی تعلیمات کے سامنے دے کر ذمہ داری ڈالی ہے. ہم اس کو کیسے پورا کریں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہمارے ذمہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کو ہم کیسے سمجھائیں اور کس طرح سیدھے راستے بنائیں؟ وہ اس غم میں گھلتے رہتے ہیں دن رات. چھپتے نہیں, شہرت کے طالب نہیں ہوتے, واہ نہیں چاہتے. 10 القامات علامہ نہیں, پیدائشی علامہ. ہم بھی کس دور میں پیدا ہوئے. اللہ تیری شان پر قربان جائے. تیرے ہر کام میں کوئی حکمت موجود ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں اس پر کچھ سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو علامہ کہیں گے, لکھیں گے, کہ جن کو استنجے کے مسئلے معلوم ہیں, جو طہارت کے مسائل بھی نہیں جانتے. نماز 2 رکعت نماز, اس کے سینکڑوں مسائل ہیں میرے دوستوں. بہت کم کوئی صاحب, کوئی مولوی جو امام ہو گئے جو مسائل پوچھ کر جانتا ہوں. مستقل بڑی بڑی جلدوں میں اس نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی گئی. بے شمار مسائل ایسے ہیں جو ہمیں اشتباہ شرح صدر نہیں ہے. باوجود ہے کہ کتابیں ہر قسم موجود ہیں, دیکھتے ہوئے رہتے اللہ کی توفیق سے. محتاج رہتے ہیں پھر بڑے بڑے اہل علم, اہل فتویٰ کے, کہ جن کا دن رات کتابوں کھنگال کا فتویٰ لکھنا. لیکن اس میں شرمی کے ساتھ مجھے اگر کوئی شخص مولانا کہتا ہے, خدا گواہ ہے, اس نے تو خیر اپنی عقیدت سے کہا, محبت سے کہا, لیکن مجھے ملامت کر رہا تھا. تیرے اندر کون سی مولویت ہے؟ اللہ گواہ ہے, علماء کوئی بناوٹ نہیں ہے. اسی لیے میں جمعے کے روز کوئی جذباتی نوجوان نعرہ لگاتا ہے, منع کر دیتا ہوں. چند روز پہلے وہاں خانقاہ وغیرہ میرا بیان تھا رات کو. میں لوگ آ جاتے ہیں, جب میرا نام ہے خبردار کوئی شخص نام ہے. دین کی بات کریں, اللہ کا دین زندہ ہو, سرور کائنات سے اس میں روز زندہ ہو, یہ بات کریں میرے بارے میں. اب تو میں اس بات کو کہ ہاتھ میں منہ نہیں کو اللہ کے نام کو بنا زندہ باد ہونا زندہ باد. اللہ کا دین زندہ ہے تو خود بخود عالم بھی زندہ ہے. جو دین ایسا سا مٹتا جائے تو مولوی زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے نفس کو یا شیطان کو خوش کرنے والی بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس راضی نہیں ہوگا. مفضل الذی یشفع عنده الا هو. بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ کے مقبولان بارگاہ اجازت کے بغیر بول نہیں سکیں گے. تو 22 پارہ میں ایک سورت میں آتا ہے, کم من ملک فی السماوات, کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں, جن کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی حساب نہیں. میرے رب کی اس فوج کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنے فرشتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے کم من ملک, کتنے فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتہم, کسی کو ان کے سفارش کام نہیں آئے گی. اگر سارا فرشتے مل کر بھی کسی کے حق میں سفارش کریں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. الا من بعد ان یأذن اللہ, جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے نہ وہ بول سکیں گے. اور تیسرے بارے کی پہلی صورت کا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا
وہ دن آنے والا ہے کہ جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں کتار در کتار میں، لا یتکلمون نہیں بول سکیں گے الا من اذن له الرحمن، وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے بولنے کی۔ اسی سے پتہ چلے مالک یوم الدین، روز جزا میں اللہ تعالیٰ کے جلال سامنے آئے گا۔ دنیا میں تو اس کے رحمتوں کے معاملات ہیں، کافر مشرک مسلمان سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ رحمان ہے، لیکن وہاں جلال ہوگا، وہ خود پوچھے گا آپ کس کی بادشاہت ہے، کون کس چیز کا مالک ہے؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو نہ بادشاہت یاد ہوگی، نہ گورنری یاد ہوگی، نہ وزارت عظمیٰ یاد ہوگی، نہ صدارت یاد ہوگی، نہ مرتبوں کا مالک ہونا، جائیدادوں کا مالک ہونا یاد ہوگا، اپنی نفسی پڑی ہوگی۔ اللہ اس سوال کا جواب خود دیں گے، للہ الواحد القہار، کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو اکیلا ہی جبار ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ کون بول سکتا ہے اس کے سامنے اس بات کو؟ یا ما بین ایدیہم ما خلفہم، جو کچھ دنیا والوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو دنیا والوں سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات کے نبی ولی فرشتے جن انسان اکٹھے ہو کر بھی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہے جتنا وہ دیتا ہے، بس خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ، اگر جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے اتنا بتا دیتے ہیں، نہ بتائے تو کچھ پتہ نہیں کرتا۔ مصر کے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام پڑے تھے، اسی مصر شہر کے اندر ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے، اور رو رو کر بینائی جاتی رہی۔ ایک علم ہوتا تو فرماتے جاؤ فلاں کنویں میں میرا بیٹا پڑا، نکال کے لاؤ۔ قرآن کا ایک ایک واقعہ اس کا ایک ایک جز اللہ کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کے علم کو ظاہر کرتا ہے، اور ساری کائنات کی بے بسی اور بے اختیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ واسع کرسی السماوات، اس کا اقتدار و اختیار، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیر رہی ہے۔ ولا یئودہ حفظہما، آسمان و زمین کو اس نے تھام رکھا ہے اور وہ تھکتا نہیں، یہ چیزیں اس کو تھکا نہیں سکتی۔ وہو العلی، وہ برتر ہے، العظیم، عظمت والا ہے۔ تو یہ تیسری مرتبہ دعوی توحید اور اس کے دلائل بیان کیے گئے۔ وہ دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں جو ذکر کیا گیا تھا اس سورہ مبارکہ میں، مختلف مقامات میں اس کو دہرایا ہے، اور آخر میں پھر اس سورہ مبارکہ آخر للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کا جو آسمان و زمین میں، وَإِن تُبْدُوا إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھو یا ظاہر کرو، یحاسبکم اللہ باتہ، محاسبہ کرے گا، حساب کر لے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ، وہ پھر اپنی مرضی جس کو چاہے گا تو بچ جائے گا، اپنی مرضی سے چاہے گا سزا دے گا، اس کو سزا ملے گی، نہ کوئی اور سزا دے سکتا ہے، نہ کوئی معاف کر سکتا ہے۔ تو چار مرتبہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس دعوت توحید کو بیان کیا گیا، جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا اقرار کرایا گیا تھا، اس کو بار بار دہرایا گیا۔ ان چاروں مقامات میں مسئلہ توحید کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے۔ پہلے مقام میں یا ایھا الناس اعبدوا، آیت نمبر 21 میں پہلے پارے کے اندر، اس کا مقصد ہے نفی شرک فی الدعاء، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں، اس کا انکار کیا گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین اللہ کے سوا ان کو اپنا خدا سمجھ کر غائبانہ طور پکارا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، یعنی اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کو پکارو اس کے سوا، کیونکہ عبادت اور دعا ایک ہی معنی آتا ہے، اپنے رب کو پکارو اس کے سوا کو پکار کے لائے گئے، اس کے لیے پھر دلائل بیان کیے گئے۔ دوسری مرتبہ جب آیت نمبر 163 میں ان فی خلق السماوات، دوسرے پارے کا بیان کیا گیا، اس کے اندر
نفی نیازات غیر اللہ کی، غیر اللہ کے نام کی نیازیں، اس لیے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے غیر اللہ کے سوا فرضی معبودوں کو پکارتے بھی تھے، ان کے نام کی نیازیں بھی دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے کام آتے ہیں، ہماری نیازیں دینے سے چڑھاوے چڑھانے سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں ان کے نام کی نیازیں دیں گے تو ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے ہمیں نقصان ہی پہنچائیں گے، ہمارا مال مر جائے گا، ہمارے کاروبار نقصان ہوگا۔ اس کا پھر جواب دیا اس آیت جنہوں نے آیت نمبر 163 میں، اور تیسری مرتبہ آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں تیسرے بارے کے اندر اس میں شفاعت قہریہ کی تجدید ہے، جبری سفارت کی تجدید ہے، اللہ کے سامنے کون دوڑ سکتا ہے اس بات سے تجدید ہے۔ تو شرک کی یہ تینوں قسموں کی جو ہے تینوں مقامات پر آتے ہیں، غیر اللہ کی پکار سے بھی منع کیا گیا، غیر اللہ کے نام کے نیاز سے بھی منع کیا گیا، اور غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر اس کے نام کی نیازیں دینے اور چڑھاوے چڑھانے سے بھی منع کیا گیا کہ سفارش بھی نہیں چلے گی جبران اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جبر کار کا ہی کوئی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے گا معاف کرنا چاہے گا، تو جس کے بارے میں کسی کو سفارش کرنے کا بولنے کی اجازت دے گا وہ بولے گا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو بخشنا یا کسی کو عذاب دینا یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، جیسا کہ آخری اس سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آئے گا کہ کوئی نبی ولی سفارش کر کے وہ اپنی مرضی سے کسی کو معاف کرا دیں، کسی کو سزا دے دیں۔ جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں تو یہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس معلوم ہے کہ قیامت کے اختیار اور اقتدار صرف اللہ کا ہے، وہاں اگر کوئی بولے گا تو اللہ کی اجازت کے ساتھ بولے گا، اجازت نہیں ہوگی تو بول بھی نہیں سکے گا، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی شہید ہو، اللہ کی مرضی بغیر بول نہیں سکے گا، وہاں اختیار اور اقتدار اسی کا ہے، اور پھر جزا سزا کے فیصلے بھی اسی کے ہوں گے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس سے یہ پوچھنے والے کی حال ہے اس کو کیوں معاف کیا، اپنی مرضی کا مالک ہے، یا کسی کو سزا دے تو اللہ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھ دیا، اللہ سے کیوں سزا دے رہے ہیں، ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ سزا ہو۔ نوح علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ڈوب جائے، ابراہیم خلیل اللہ چاہتا تھا کہ میرے باپ کو عذاب جہنم میں ڈالا جائے، سورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تھا کہ ابو طالب کو عذاب ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں چاہت کسی کی نہیں ہوگی، چاہت کس کی ہوگی؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رب العالمین چاہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہی دعویٰ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بیان ہوا تھا، مختلف مقامات کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، ذرا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس دعوے کے ذریعے سے تمام شرک کے تمام جتنے اقسام ہیں ان کو تبدیل کر کے واضح کر دیا گیا کہ پکار کے لائق بھی وہی ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے، اور اس کے سامنے جبری سفارش بھی نہیں چل سکتی، جس کو سزا دے یا جس کو سزا دے اس کا مالک مختار بھی وہی ہے، جیسا کہ میدان میں اسی کی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رام تھا۔ اب انشاءاللہ کل سے اس کا نظامی کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، ذہن میں رکھیں، اور جو حضرات لکھ سکتے ہیں تیزی سے لکھنے کا جو ملکہ ہے، ہم کو سورہ حدیث میں خاص طور پر ہمارے استاد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بخاری پڑھتے تھے، درس دیتے تھے، وہ تیزی سے بولتے تھے، میں تو روک کر بولتا ہوں، تیزی سے بولتے تھے، ہم بڑے تیزی سے لکھتے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ استاد جب بولتا ہے تو اس کی زبان نکلا ہوا ہر لفظ نہیں، اس کا مدعا، اس کا خلاصہ نکل جاتا ہے، جس کو ہم خود سمجھتے تھے، ہم لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ حضرات اسکولوں کالج میں پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں زیادہ مشق ہوتی ہے لکھنے کی، جو حضرات لکھ سکتے ہیں، لکھنے کا طریقہ ہے، ان کے لیے یادگار رہے گی۔ ہمارے ساتھی تھے چودھری مرید صاحب ایڈوکیٹ، نام کو سلام کر کے،
ذرا دور چلے گئے سبزدار کے علاقے کو. پچھلے دور میں 10 کے اندر لکھتے تھے, بہت خوبصورت لکھتے تھے. ابھی ان کے پاس تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ اپنے علاقے میں 10 دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے, توفیق دے. 10 دیتے ہیں مجھے جب بھی ملتے ہیں. وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں, آپ حیران ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ الحمدللہ اس گناہگار کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو آپ کا ذکر خیر نہ ہو گھروں کے اندر. اور پھر مقامی مسجد کے اندر جا کر میں 10 دیتا ہوں تو لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو جن کو اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں, اپنی صلاحیتوں سے کام لیں. یہ آپ کے لیے باقیات و صالحات, یعنی پیچھے رہنے والی نیکیاں, اس سے آپ کی اولادیں فائدہ اٹھائیں. آج یہ جو تفسیر آپ کے سامنے ہے, حضرت شیخ الہند نے ترجمہ جیل کے اندر بیٹھ کر لکھا, علامہ شیخ عثمانی نے تفسیر لکھی. تو آج تو پاکستان میں ان کی اولاد کوئی بھی نہیں. علامہ شیخ عثمانی پاکستان میں دفن ہوئے, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے ان کو اولاد لیکن نسل اس کی ہے. عامر عثمانی, علامہ عامر عثمانی دیوبند کے اندر سے وہیں پڑھا تھا, بہت ہوگی نسل نہیں رہی, ان کے بھتیجے تھے. لیکن ان کی روحانی اولاد ہم سب ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہیں, اور پوری دنیا کے اندر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو کتنا خدا کے یہاں اجر مل رہا ہوگا اپنا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس پر محنت کریں, کوشش کریں, تو انشاءاللہ بڑے اچھے فائدے دیں.